صدر عارف الوی کا انکار، اسپیکر پرویز اشرف کا آئینی کردار۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کی صبح بلانے کا فیصلہ۔ وزارت پارلیمانی امور نئی اسمبلی نگران وزیر اعظم کی منظوری سے بھیجے گی۔ اسمبلی اسپیکر کو ملتے ہی اجلاس طلبی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ صدر مملکت عارف الوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری مسترد کر کے واپس بھجوا دی تھی۔ ایوان صدر نے اعتراض لگایا، ایوان مکمل نہیں، پہلے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو مکمل کیا جائے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں صدر 21 روز کے اندر اجلاس نہ بلائے تو اسپیکر خود اجلاس بلا سکتا ہے۔ صدر نے اجلاس نہ بلا کر آئین سے روگردانی کی۔ سینیٹر اعظم نصیر تارڑ کا رد عمل، کہا عارف الوی ملک کے صدر ہیں، کسی سیاسی جماعت کے نہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے صدر کے اقدام کو آئین سے دہشت گردی قرار دے دیا، کہا ایوان صدر سے آئین پر حملہ ہوا، عارف الوی آئین پامال کرنے سے باز رہیں۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا عارف الوی کے عمل سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا، جمہوری عمل کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کے مراسلے میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صدر کے انتخاب کے لیے پریزائڈنگ آفیسر بننے کو تیار۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز منتخب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں 220 ووٹ حاصل کیے۔ بائیکاٹ کے باعث مخالف امیدوار رانا آفتاب کو کوئی ووٹ نہ ملا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے مریم نواز سے حلف لیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف سٹیج پر موجود رہے۔ تقریب میں شریف خاندان کے دیگر افراد، لیگی رہنماؤں، غیر ملکی مہمانوں سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ شہباز شریف کی مریم نواز کو مبارکباد، کہا امید ہے وہ صوبے کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیں گی۔ حلف اٹھاتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز متحرک، اوپر تلے مختلف اجلاسوں کی صدارت۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ ٹیکسلا میں پولیس اہلکار کی جانب سے بزرگ خاتون کو تھپڑ مارنے کا سخت نوٹس، کہا کام میرٹ پر ہونے چاہیے۔ پولیس میں رشوت کلچر ہر صورت ختم کرنے کا عزم۔ تھانہ شالیمار کا اچانک دورہ، سائلین کی درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ کا پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے اجلاس میں پائیدار اقدامات کا پلان فوری طلب، کہا مہنگائی پر قابو پانا میری اولین ترجیح، گرا فروشی کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا یقینی بنائی جائے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ کو ایوان وزیر اعلیٰ پہنچنے پر گارڈ آف آنر دیا گیا، آج سول سیکریٹریٹ کا دورہ کریں گی۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ تیسری بار وزیر اعلیٰ منتخب، 112 ووٹ ملے۔ ایم کیو ایم کے امیدوار علی خورشیدی کو 36 ووٹ پڑے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب وزیر اعلیٰ نے کہا اگلے ماہ آصف علی زرداری کو دوبارہ صدر بنائیں گے۔ اگلے انتخابات میں بلاول بھٹو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنیں گے۔ دھاندلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایک حلقے اور فارم 45 کا حساب دینے کو تیار ہوں۔ مشکلات سے پہلے گھبرائے نہ اب گھبرائیں گے، تنقید نہیں اپنی اصلاح کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل اور جماعت اسلامی کا وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا بائیکاٹ۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی حلف برداری تقریب آج ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا منشور میں کئی وعدوں پر عمل درآمد کا اعلان۔ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی میں مفت ادویات کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ صحت کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے متعارف کرایا جائے گا۔ ملک کے دور دراز علاقوں کے لیے ایئر ایمبولینس، موٹر وے کے لیے الگ سے ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ خواتین، خصوصی بچوں اور خواجہ سراؤں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ نگہبان کے نام سے رمضان پیکج کا اعلان، 70 لاکھ مستحقین کو گھروں پر ریلیف پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترقی کا روڈ میپ دے دیا، کہا پنجاب کو معاشی ہب بنائیں گے، ہر سطح کے کاروباری طبقے کو وہ سہولیات دیں گے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیں۔ نوجوانوں کے لیے انٹرسٹ فری قرضوں اور آئی ٹی سٹارٹ اپس کی بھرپور حکومتی حوصلہ افزائی کی یقین دہانی۔ صوبے کے تمام سرکاری اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت بہتر بنایا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں کے نصاب کو اعلیٰ نجی اسکولوں کے برابر لانے کا اعلان۔ میرٹ پر پورا اترنے والے طلباء و طالبات کو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ 5 سال میں 5 آئی ٹی شہر بسانے،
اور دنیا کے مشہور ٹیک جائنٹس کو پنجاب میں دفتر کھولنے کے لیے کہا جائے گا۔ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس کا اعلان، کہا خواہش ہے جب میری وزارت اعلیٰ ختم ہو تو اگلی وزیر اعلیٰ بھی کوئی خاتون ہی ہو۔ سنی اتحاد کونسل کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار رانا آفتاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن تسلیم کرنے سے انکار۔ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ملک میں آمریت کا تسلسل جاری۔ وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہونے کے باوجود اسمبلی پہنچنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑا، بھرپور طریقے سے عوام کی نمائندگی کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوتا تو ہمیں اور بھی زیادہ نمائندگی ملتی۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج سیاسی استحکام دینا اور پنجاب میں سب سے بڑا چیلنج سیاست کو بد تہذیبی سے پاک کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی پنجاب اسمبلی آمد پر میڈیا سے گفتگو، کہا بد تہذیبی کے کلچر نے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا ہے۔ پنجاب کی بہادر بیٹی والد اور چچا کی روایت کو آگے بڑھائیں گی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے، کوئی بدتمیزی کرے گا تو ہمیں دفاع کرنا اور جواب دینا اچھی طرح آتا ہے، ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔ لوگوں کی رائے قبول نہیں تو الیکشن کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں جمہوریت بچاؤ کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا میں الیکشن کے بعد حکومت ملتی ہے، پاکستان میں وقت سے پہلے صوبے دیے جاتے ہیں، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، شطرنج کے اس کھیل کو بند ہونا چاہیے، پھر پھر سے حکومت بن بھی گئی تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ آج صبح 10 بجے دوبارہ سماعت کرے گا۔ خالد مقبول صدیقی، محمود مولوی اور اقبال حیدر کی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے خلاف درخواستوں پر بھی سماعت ہوگی۔ فریقین کو نوٹس جاری۔ پاکستان جمہوری ملک پرامن انتخابات کا انعقاد خوش آئند ہے، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی سنو نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر کہا یہ ایک اچھی روایت ہے۔ پاکستانی انتخابات پر امریکی دفتر خارجہ کے رد عمل پر کہا صحافیوں کا کام سوال کرنا اور ترجمان کا کام جواب دینا ہے۔ نئی وفاقی حکومت کے سامنے آئی ایم ایف کو منانے کا بڑا چیلنج، وزارت خزانہ نے 10 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے تجاویز کی تیاری شروع کر دی۔ سرکاری شعبوں میں اصلاحات تیز کرنے کا فیصلہ، ٹیکس، آمدنی، توانائی اور خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں ریفارمز کی جائیں گی۔ نئی حکومت کو عالمی مالیاتی فنڈ سے ماحولیات کے لیے 102 ارب ڈالر کے فنڈ پر بھی مذاکرات کرنا ہوں گے۔ دسمبر میں آئی ایم ایف کے بورڈ نے تمام ممالک کے لیے قرض کا کوٹا بڑھا دیا، پاکستان کو 8 ارب ڈالر کا قرض آسانی سے مل سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تاج کس کے سر سجے گا، پیپلز پارٹی کا ظہور بلیدی، سرفراز بگٹی اور ثناء اللہ زہری کے ناموں پر غور، گورنر بلوچستان کے لیے جعفر مندوخیل اور اسپیکر کے لیے راحیلہ حمید دورانی کے نام فیورٹ، جے یو آئی کا وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتارنے کا اعلان، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے لیے بھی میدان خالی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی ریفرنس کی سماعت، جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، اتنے تفصیلی فیصلے سے لگتا ہے جن ججز نے فیصلہ دیا وہ خود بھی متفق نہیں تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یہ تاریخ کا واحد فوجداری فیصلہ ہے جو 935 صفحات پر مشتمل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالتی ریکارڈ پر ایسا مواد دکھائیں جس سے ثابت ہو ججز پر دباؤ تھا یا تعصب پر فیصلہ کیا گیا۔ کیس میں عدالتی معاون خالد جاوید خان کے دلائل مکمل، مزید سماعت آج ہوگی۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس گل حسن پر مشتمل خصوصی بینچ نے سماعت کی،
अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर खुसूसी बेंच ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 29 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर के इलाके इचरा में अरबी खताती पर मबनी लिबास पहनने वाली खातून को बचाने वाली ASP शहबानूर नकवी को वज़ीर आला मरियम नवाज की शाबाश कहा, अपने दफ्तर में भी बुलाऊंगी। IG पंजाब का शहबानूर नकवी को कायदे आज़म पुलिस मेडल देने का ऐलान। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सूबे को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाली सड़कों पर स्नो इमरजेंसी नाफिज। वादी ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और कान मेहतरजई में मौसम शदीद सर्द। पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में रास्ते बर्फबारी के बायस ब्लॉक। सूबे में मजीद 2 रोज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA की मुतासरा इलाकों की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध गेम्स में बदनज़मी की इंतहा हो गई। इवेंट की मशल वक्त से पहले ही बुझ गई। ओलंपिक कवानीन के मुताबिक खेलों के इख्तिताम तक मशल को रोशन रखा जाता है।